وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں. ہر انسان کی زندگی ذمہ داریوں سے بھری پڑی ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑی ہے. زندگی کے مختلف مراحل میں ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ رہنا ہے اور دین کو ہمیشہ اول درجہ دینا ہے. زندگی میں کتنی بھی پریشانی آ جائے، خوشی کے کسی بھی مرحلے میں درجے میں پہنچ جائیں، دین ہمیں نہیں بھولنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن نے، اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہی بتایا کہ زندگی ہمیں ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے ہماری ذمہ داری بڑی ہے. اوروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کو صرف اپنے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں اور بچوں کے لیے بہترین سے بہترین لباس کا انتظام کرنا ہے. اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا اس کی تیاری کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا سے بڑی دنیا، ابدی دنیا، آخرت کی زندگی ہے جس کو ہمیں بنانا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ زیادہ توجہ دیتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، سب سے بہترین زندگی ہے. اس آخرت کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت کے لوگ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے، مال و دولت سے زیادہ محبت ہو جائے گی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے سے بھاگنے لگیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے، تو ہماری امت کے اوپر سینکڑوں قسم کے عذاب آئیں گے، لوگ فساد کریں گے، لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. سنن ابی داؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر 4297. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. اے میری امت کے لوگوں، زمانہ قریب آنے والا ہے، بہت جلد وہ دور آنے والا ہے کہ جب ساری دنیا کی امتیں، ساری دنیا کی قومیں مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی،
جس طریقے سے بھوکے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کھانے کے لیے ایک دسترخوان پہ کھانا تیار کر دیا جائے، ایک برتن میں قسم قسم کی لذیذ غذائیں رکھ دی جائیں، سارے بھوکے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا تمہاری بھوکی ہے، ساری دنیا تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ دنیا والوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس کیا ہیرے جواہرات موجود ہیں، دنیا والوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہی ایمان موجود ہے، مسلمانوں کے پاس ہی اسلام جو کہ بہت قیمتی چیز ہے موجود ہے۔ تمہارے اسی قیمتی چیز کو چھیننے کے لیے، تمہارے اسی ایمان کو چھیننے کے لیے، تمہارے اسی عقیدے کو چھیننے کے لیے، تمہارا اللہ رب العالمین سے جو رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنے کے لیے ساری کوششیں کی جائیں گی، اور تم کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے شیطان بھی اپنا کام کرے گا۔ دنیا میں جو انسانی شکل میں شیطان ہے وہ بھی پورا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے ایک دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسی پیشین گوئی تھی کہ صحابہ کرام کو یقین نہ آئے، لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، والی زبان کہہ رہی ہے، کیسے کسی کو یقین نہ ہوتا؟ اس لیے صحابہ کرام نے بجائے اس کے کہ شک کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ تلاش کرنے لگے، اللہ کے نبی سے سبب پوچھنے لگے۔ اے اللہ کے نبی، جب مسلمانوں کے اوپر یہ برا دن آئے گا کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا لوگوں کی جن سنکھیا کم ہو جائے گی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا بل انتم کثیر، تعداد تمہاری کم نہ ہوگی، تعداد تمہاری زیادہ ہی رہے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تعداد کے اعتبار سے لوگوں کی اہمیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ لوگوں میں جب کوالٹی آتی ہے تب لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، کوانٹٹی سے دنیا میں کہیں بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر تعداد کے اعتبار سے اہمیت ہوتی تو جانوروں کی اہمیت زیادہ ہوتی، کیڑوں مکوڑوں کی اہمیت زیادہ ہوتی، چیونٹیوں کی اہمیت زیادہ ہوتی، بھیڑ بکریوں کی اہمیت زیادہ ہوتی۔ ہمیشہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو، ہمیشہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ تمہارے اندر جب صلاحیتیں جنم لیں گی، تمہارے اندر جب طاقت ہوگی تو دنیا بھی تمہاری اہمیت سمجھے گی اور تم اہمیت کے حامل مانے بھی جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، کہا تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن کیا تم نے سمندر پہ بہتے ہوئے پانی پہ، نالے کے پانی پہ، برسات کے پانی پہ اوپر جو کھرپتوار تیرتے رہتے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی طرح سے تمہاری حالت ہو جائے گی۔ جس طریقے سے اس کھرپتوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پانی برسات کا جدھر چاہتا بہتا چلا جاتا ہے، ساتھ میں وہ کھرپتوار بہتے چلے جاتے ہیں، ایسے دنیا تمہیں اپنے اشاروں پہ نچانے لگے گی، تمہاری ویلویشن ختم ہو جائے گی، تمہارا روب و دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ تمہارا دشمن جو تم سے ڈرا کرتا تھا وہ ڈرنا بھی بند کر دے گا۔ اللہ تمہارے دلوں میں دنیا کی کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اس کمزوری کے بارے میں بھی بتا دیجئے، وہ کمزوری ہمارے دلوں میں کیوں اور کیسے آ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے دو لفظوں میں، جوامع الکلم نے دو لفظوں میں وہ ریزن بتا دیا جس سے مسلمانوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا، جس سے مسلمان پستی کی زندگی اور مائنورٹی کی زندگی گزارنے لگیں گے۔ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، جب میری امت کے لوگ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے، موت کو ناپسند کرنے لگیں گے، تو میری امت کی یہ حالت ہو جائے گی۔ موت سے بھاگنا یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان فطری طور سے موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جب موت سے لوگ بھاگنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے تو ان پر یہ عذاب آئے گا۔ علماء نے لکھا اس کی شرح میں، یا موت کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسی بے دینی والی گزارنے لگے، ایسی بد دینی والی زندگی گزارنے لگے، ایسی دنیا کی زندگی جینے لگے جس میں دین کا کوئی حصہ نہ ہو، نمازوں سے دور ہو، اللہ کی عبادت سے دور ہو، قرآن کی تلاوت سے دور ہو، اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول نام کی کوئی چیز نہیں، کتاب اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، سنت مصطفیٰ نام کی کوئی چیز نہیں۔ جیسے اور زندگی گزارتے ہیں ویسے یہ بھی زندگی گزارتا ہے، اتنا گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اتنا گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے کہ ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیسے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، اس لیے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، یہی امید لگائے بیٹھا ہے کل توبہ، پرسوں توبہ، بعد میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں نمازیں شروع کر دوں گا۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان موت سے نفرت کرنے لگتا ہے، ہمیشہ انسان موت سے دور بھاگنے لگتا ہے، جبکہ قرآن نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون
تفرون منه فإنه ملاقيكم، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس طرف جاؤ گے وہ سامنے سے تمہیں موت ملاقات کرنے آ جائے گی۔ انسان جب کسی کی طرف کسی چیز سے بھاگتا ہے تو الٹے سمت میں بھاگتا ہے تاکہ وہ موت میرا پیچھا نہ کرنے پائے، لیکن قرآن کہتا ہے فإنه ملاقيكم، تم جس طرف بھاگ کے جاؤ گے سامنے سے موت تمہارے ذریعے سامنے کھڑی ہوگی، تمہیں ملاقات کرے گی، تم اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے۔ موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں کے اعتبار سے ہمیشہ مینٹین رکھیں کہ ابھی موت ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت ایک مومن اللہ سے کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنے کی طلب نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنوں اے مسلمانوں، صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد کو طلب کرو۔ صبر کون لوگ کر پاتے ہیں؟ نماز کون لوگ پڑھ پاتے ہیں؟ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نمازیں وہی لوگ پابندی سے پڑھ پاتے ہیں، صبر وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور کن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ یقین سے رہتے ہیں، ہمیشہ دل میں یہ بات بٹھا کے رکھتے ہیں آج نہیں کل اللہ سے ضرور ملنا ہے، انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے نمازیں آسان ہوتی ہیں، انہی لوگوں کے لیے روزے آسان ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں، دل میں چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الاجارہ حدیث نمبر 3462، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ آج ہماری جو زندگی ہے، دین اور دنیا کا جو بیلنس ہم بنا نہیں پاتے، ایسے لوگوں کو غور سے حدیث سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری دین کے تئیں کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی دین آپ کا محتاج ہوگا، بات غور سے سنیں، کبھی کبھی دین آپ کا محتاج ہوگا، آپ دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ والوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کبھی کبھی دین آپ کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن وہ انسانوں کے ذریعے سے کرے گا، تو وہ انسان کون ہوں گے؟ ہم ہی اور آپ میں سے کچھ ہوں گے۔ جب کبھی ایسی قسم پرسی کی حالت میں آپ کا اپنا دین ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو، تو دنیا کو چھوڑ کر اس دین پہ آپ کو لگنا ہوگا، اگر نہیں لگے تو رسوائی مقدر ہوگی۔ یہ حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اے میری امت کے لوگوں، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو اور جب تم گائے کے دم کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جب تم کسانی اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور تم اللہ رب العالمین کے لیے محنت کرنا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو، جب یہ چار کام تم کرنے لگو گے سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت و رسوائی کو تھوپ دے گا، ایسا ذلیل و رسوا دنیا میں کرے گا کہ وہ ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ کے نہ آ جاؤ۔ شارحین نے اس حدیث کا مطلب لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چار چیزوں کو گنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کو گنایا، چاروں چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے اے میری امت کے لوگوں، جب دنیا میں تم مست ہو جاؤ گے، بزنس میں مست ہو گئے، اتنے مست ہو گئے کہ تم نے دین کو چھوڑ دیا اور حلال و حرام کے فرق کیے بغیر، تمیز کیے بغیر تم سودی کاروبار میں گھس گئے، اور جو بندہ سودی کاروبار کرنے لگتا ہے پھر اس کے لیے حرام حرام نہیں رہ جاتا، پھر وہ حلال و حرام کی
ساری حدیں پار کر جاتا ہے. یعنی کاروبار میں اتنے مست ہو گئے کہ تم دین کو بھول گئے, تم کسانی میں اتنے مست ہو گئے کہ تم دین کو بھول گئے, تم مویشی پالن میں جانوروں کو پالنے میں اتنے مست ہو گئے تم دین کو بھول گئے, تم دنیا میں اتنے مست ہو گئے کہ تم نے اللہ کے لیے محنت کرنی چھوڑ دی, تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا. سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو ڈال دے گا. وہ ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہ ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹ کے آ جاؤ گے. واضح مطلب ہے اس حدیث کا کہ جب دین اور دنیا کا کمپیریزن کیا جائے اور ضرورت آپ کو دین کی ہے اور آپ اپنی کھیتی میں مست ہیں, آپ اپنے کاروبار میں مست ہیں, میرے بھائیوں یہ دین کیسے چلے گا, کیسے آگے بڑھے گا, کون اس کا سپاہی ہوگا, کون اس کی حفاظت کرے گا؟ ہم میں آپ میں سے لوگوں کو نکل کے آنا ہوگا اور اس کی زمام کار کو, اس کے لگام کو اور اس کے جھنڈے کو سنبھالنا ہوگا. دین کو کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیں. یہ ہماری اور آپ کے بگاڑ اور ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی پرواہ نہیں کرتے. دین کا سارا بوجھ ہم نے مسجد کے امام پر ڈال دیا, دین کا سارا بوجھ ہم نے مسجد کے مؤذن پہ ڈال دیا, دین کا سارا بوجھ ہم نے مدرسے کے مدرس پہ ڈال دیا. میرے بھائیوں یہ کمزور اور ناتواں کندھے کیسے آپ کے دین کا بوجھ اٹھا پائیں گے, کیسے یہ آپ کے غلامی کر کے اور آپ کے دین کو بلند کر پائیں گے؟ یا تو انہیں آقا اور اپنا سردار تسلیم کر لو, یا تو انہیں اپنا رہنما اور اغوا تسلیم کر لو, مکمل آزادی دے کر پھر ان کے کندھوں پر تم دین کا بوجھ ڈالو. خود تو مالک بنے بیٹھے ہو, خود تو سرکار بنے بیٹھے ہو, خود تو اپنی مرضی سے اسے چلانا چاہتے ہو, خود تو اپنے ٹکڑوں پہ اسے پالنا چاہتے ہو, اور اس کے بعد سوچتے ہو کہ دین کی پوری ذمہ داری یہ ادا کرے, ہم اپنی دنیا میں مست رہے. اسی لیے جب کوئی عالم, کسی عالم نے کسی مسجد کے متولی کو دعا دینی شروع کر دی اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو اتنی روزی دے جیسے جتنی روزی مجھے ملتی ہے, متولی صاحب بھڑک گئے, غصے ہو گئے, ناراض ہو گئے, بولے اتنے میں کیسے زندگی گزرے گی؟ میرے بھائیوں کبھی سوچو کہ جب آپ کے بیٹے کی زندگی نہیں گزر رہی, جبکہ آپ متولی ہو, اس امام کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی, اس مدرس کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی؟ کیا اس کے دل میں, اس کے سینے میں دھڑکتا دل نہیں ہے؟ کیا وہ انسان آپ کی طرح نہیں ہے؟ کیا اس کے بال بچے نہیں؟ کیا اس کے رشتہ دار نہیں؟ سب کے سب موجود ہیں, لیکن آپ چاہتے کیا ہو کہ دین کا سارا کام یہ کرے, جنازے یہ پڑھائے, عید کی نمازیں یہ پڑھائے, ہماری 5 وقت نمازیں یہ پڑھائے, ہمیں صبح شام دینوں اسلام کی باتیں یہ بتائے, سب کچھ یہ بتائے, لیکن ہم حکومت اس کے اوپر کریں گے. جب جس قوم کے لوگ, اس سوچ کے لوگ پائے جائیں, اس طرح کے خیالات کے لوگ پائے جائیں, اللہ کی قسم ہے ظاہراً یہ چمک دمک دکھے گی لیکن اندر سے روحانیت ختم ہو چکی ہوگی. دین کو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے, اور جب یہ ضرورت آئے تو سامنے آنا چاہیے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو نیکی کی ضرورت نہ ہو, اور یہ اس وقت اندازہ ہوگا جب نام اعمال ہاتھ میں آئے گا. سورہ حاقہ آیت نمبر 18 سے پڑھتے چلے جائیے آیت نمبر 37 تک. کیا منظر کشی کی ہے اللہ عز و جل نے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, اللہ نے بیان فرمایا وہ دن آئے گا جب تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی عدالت میں, لا تخفى منکم خافیہ, کوئی بھی چیز چھپی نہ ہوگی, کوئی بھی چیز ڈھکی نہ ہوگی, ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی عدالت میں ہوں گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ دنیا والوں سے کہے گا لو دیکھو میرا نام اعمال, لو دیکھو میرا کتابچہ پڑھ لو, اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, میرے نام اعمال کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, او میرے بھائی میں دنیا میں یقین کرتا تھا, مجھے معلوم تھا ایک دن آئے گا یہ نام اعمال دیا جائے گا, اس لیے ہم نے نیکیاں کمانے کی بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنتیں کر کے, بڑی جدوجہد کر کے ہم نے یہ نیکی کمائی ہے. انی ملاق حسابیہ فی جنت عالیہ, اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے, قطوفہا دانیہ, ایسی جنت میں ہوں گے جس کے اندر پھل فروٹ کے درخت ہوں گے, پھلوں سے لدے ہوئے درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی. فرشتہ آواز دے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو, موج کی زندگی گزارو, عیش کی زندگی گزارو, دل پسند زندگی گزارو, کیونکہ تم نے پچھلے دنوں میں بڑی محنتیں کی ہے, پرانے دنوں میں بہت محنت کری ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کا نام اعمال پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کہے گا کاش
مجھے نام اعمال ہی نہ ملا ہوتا, مجھے یہ میرا دفتر نامہ ہی نہ ملا ہوتا جس میں کہ میری زندگی کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میرے سارے کالے کارنامے لکھے ہوئے ہیں, میرے سارے گندے کام سب کچھ لکھے ہوئے ہیں. یا اللہ کاش کہ مجھے یہ نام اعمال ملا ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کی ایک بار جو موت آئی تھی, ایک بار جو ملک الموت آیا تھا, ہمیشہ کے لیے مار کے چلا گیا ہوتا, دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا. ما اغنا عنی مالیا, میں نے تو بہت بینک بیلنس بنا رکھے تھے, بڑے خزانے جمع کر رکھے تھے, آج وہ مال بھی کام نہ آیا, آج میرے خزانے نے بھی مجھے نہیں بچایا. ہلک عنی سلطانیہ, میں نے دنیا میں پاور بنانے کے لیے بھی بڑی محنتیں کی, لوگوں کا جتھا لے کر میں چلتا تھا, لوگ ہمارے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے, پاور بھی میرے پاس تھا, لوگوں کی تعداد و بھیڑ بھی میرے پاس تھی, وہ میری سلطنت بھی آج کام نہ آ رہی ہے, میرا بینک کا بیلنس بھی کام نہ آ رہا ہے, میرے خزانے میری زمین جائیداد کچھ بھی کام نہیں آ رہی ہے. انسان یہی افسوس کر رہا ہوگا, اتنے میں آواز دی جائے گی, خذوہ فغلوہ, پکڑو اسے اور اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر جھونک دو. ثم الجحیم صلو, جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 ہاتھ کی زنجیروں میں جکڑو اور اسے جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے جاؤ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا جرم یہ تھا کہ دنیا میں یہ اللہ عظمت والے رب کا حق ادا نہیں کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور اس کا جرم یہ بھی تھا کہ دنیا میں انسانوں کا جو حق ہوتا تھا وہ حق بھی ادا نہیں کرتا تھا, کسی مسکین کو کبھی کھلاتا نہیں تھا اور نہ کھلانے کے لیے کسی کو کبھی کہتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی دوست یہاں پر موجود نہیں ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, سوائے جہنمیوں کے پیپ کے اس کے کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں. لا یاکلہ الا الخاطئون, یہ جہنمیوں کا پیپ یہی لوگ کھائیں گے جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں, جو روتے پیٹتے افسوس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک ایک نیکی کی قدر کیجئے, جہاں جو ضرورت پڑے وہاں آپ اپنے وقت کو, اپنے مال کو اور اپنی محنت کو صرف کیجئے. یہی ہمارے اور آپ سے دین کا تقاضا ہے. زندگی میں ہمیشہ دین کو ساتھ رکھیے, بغیر دین کے زندگی گزرے ایسی زندگی نہ چاہیے. ہماری اور آپ کی غلطی کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ دیندار بنیے تو لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ دیندار بننے کی شروعات کہاں سے کریں. شروعات اپنے عقیدے اور ایمان سے کیجیے. سب سے پہلے اپنی زندگی پہ غور کیجیے, ہے تو نہیں میرے نام اعمال میں شرک جیسا جرثومہ؟ شرک کو نکال کے دور پھینکیے, توحید سے اپنے نام اعمال کو مزین کیجیے, سجائیے, اور یقین مانیے یہ وہ خزانہ ہے, یہ دولت ہے جس دولت پہ آپ فخر کریں, انشاءاللہ جنت آپ کو ضرور ملے گی. اس لیے شرک سے توبہ کیجیے. قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82, اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی, ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, ایسے لوگوں کے لیے امن ہے, دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. ایسے لوگ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ, آخرت میں بھی ہدایت یافتہ. جب آخرت میں لوگوں کو جنت کا راستہ نہ ملے گا, جب لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کی طاقت میسر نہ ہوگی, ایسے مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا, پل صراط پہ گزرنے کی طاقت عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی جب دنیا دار لوگ بنتے چلے جائیں گے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ حق و سچ کیا ہے, دنیا میں بھی اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ صاف صاف دکھائے گا. شرط کیا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, دین صحیح کرنا ہے, دیندار بننا ہے تو شروعات یہاں سے کی جائے. میرے پیغمبر بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی, سارے مجرمین کو اکٹھا کیا جائے گا, سب لوگ جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, آپ بھی جائیں گے. نام اعمال میں گناہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے کیونکہ انسان ہیں. اللہ سے توبہ کر کے چلیں, اللہ کے پاس ایسے حاضروں کی گناہ نامے اعمال میں اگر گناہ ہیں تو اس کے اوپر توبہ ضرور ہو, استغفار ضرور ہو. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار آفر دیا ہے,
ایک دعا کا آفر دے گا اور وہ آفر میں قیامت کے دن استعمال کروں گا. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 199. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ, ہر نبی کو ایک قبول ہونے والی دعا کا اللہ نے آفر دے رکھا تھا, رخصت دے رکھی تھی کہ تم دعا مانگو ضرور تمہاری دعا قبول کی جائے گی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دعوتہ, ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی اور وہ آفر ختم ہو گیا. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامہ, لیکن اے میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ, نبی کی امتی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے اپنے آفر کو ہمارے اور آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے. کل قیامت کے دن وہ نبی ہمارا اپنا آفر استعمال کرے گا. پیارے پیغمبر فرماتے وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتي, میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے, اس کو محفوظ کر لیا ہے, اس کو سیپریٹ کر لیا. کس لیے؟ شفاعۃ لامتی, کل قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ نرغے میں پھنسے ہوں گے, مصیبت میں ہوں گے, انہیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی, جب وہ اللہ کی عدالت میں کٹگرے میں کھڑے ہوں گے اور پھنسنے کا چانس ہوگا تو میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا, شفاعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. او میری امت کے لوگوں, کل قیامت کے دن میرے اس آفر کا حصہ اگر بننا چاہتے ہو, میری سفارش اور شفاعت کا حصہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو ساجی و شریک نہیں ٹھہرائے گا. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ دنیا سے جائیں, آپ کے نام اعمال میں شرک نہ ہو. اللہ کی قسم اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی دینداری کچھ نہیں ہے کہ آپ نام اعمال کو شرک سے پاک کر لیں. اور یہی ہم سے اور آپ سے نہیں ہوتا ہے. شرک باریک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اخفا من دبیب النمل, چونٹی چلتی ہے, چونٹی کی چال آپ کو محسوس نہیں ہوتی, بغل میں چلے تب بھی نہیں محسوس ہوگی, آپ کے اوپر چلے آپ کو محسوس نہیں ہوگا. کہا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک شرک ہے. اس کو سیکھو, جانو تاکہ اس سے بچ سکو اور شرک سے نام اعمال کو پاک کرو. کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کی نیا پار ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پرست بنائے. تو دینداری کی شروعات یہاں سے کریں کہ شرک سے نہیں کرنا. آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد سے شرک سے ہم کوسوں دور رہیں گے. اور دوسرا اسٹیپ, دوسرا قدم, بدعت سے دور رہیں گے. قرآن نے کہا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں بدعت کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ یہ قرآن کا مذاق اڑائیں گے اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑائیں گے. سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 106 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگ عمل کے اعتبار سے خسارے میں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, جن کی ساری محنتیں ساری کوششیں دنیا کے اندر برباد ہو گئی. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, جبکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه, یہی وہ لوگ ہیں جس نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار کیا. حبطت اعمالهم, ان کے نام اعمال سے جو نیکیاں تھی برباد کر دی گئی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن جب میزان لگایا جائے گا لوگوں کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے, ہم ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رکھیں گے, ان کا نہ کوئی وزن ہوگا نہ ان کے نام اعمال کا وزن ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, ان کی یہ بے عزتی اس لیے ہوگی یہ ترازو پہ چڑھیں گے, کوئی وزن نہ ہوگا, نام اعمال خرپتوار کی طرح ہوگا, کوئی اس کی ویلویشن نہ ہوگی, کوئی اہمیت نہ ہوگی, کیونکہ نام اعمال میں بدعت ہے, نام اعمال میں گناہ ہے, نام اعمال میں شرک ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو یہ جہنم کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, انہوں نے میری آیتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. میرے بھائیوں غور سے سنو, آج بھی جو لوگ بدعت پہ عمل کرنے والے ہیں, چاہے بدعت حسنہ کے نام سے ہو یا بدعت سیئہ کے نام سے ہو, جو بھی بدعت پہ عمل کر رہا ہے اس کے اندر یہ دو نشانیاں پائی جائیں گی. وہ اپنے بدعت کے دفاع میں اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کر دیتا ہے, مذاق بنا لیتا ہے, اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق بنا لیتا ہے, اور ان لوگوں کا بھی مذاق بناتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جرم کریں گے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو دوسرا بڑا کام کیا کرنا ہے؟ دین کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے بدعت سے بچنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رسم رواج خرافات
ان سب سے بچنا ہے. اور یہ بہت باریک ہے, بہت کلیجے کی بات ہے, بہت دشمنی لینی پڑے گی, کئیوں کو ناراض کرنا ہوگا, اپنے بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کیا تھا. آپ جو نبی بنا کر بھیجے گئے, اللہ نے موٹی موٹی کون سی باتیں آپ کو بتائی تھی کہ جا کے لوگوں کو یہ سکھانا. قرآن کریم سورہ آراف آیت نمبر 157, اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے نبی کا کام کیا ہے, اور یہ کام تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, نبی کا پہلا کام لوگوں کو اچھی اور بھلی بات کا حکم دینا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکنا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, لوگوں کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کی طرف لے جانا, لوگوں کے لیے تمام حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, جو چیزیں گندی ہیں, ناپاک ہیں, نقصان دہ ہیں, ان تمام چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام کر دینا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, لوگوں کے سر پہ جو بوجھ ہے رسم و رواج کا, لوگوں کے سر پہ جو بوجھ ہے ان کی بناوٹی دین اور دنیا کا, وہ ہٹا دینا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, لوگوں نے رسم و رواج کی جو توق اپنے گلے میں پہن رکھی ہے, جو اس کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں, اس توق سے انسانوں کو آزاد کرنا, اس بوجھ سے انسانوں کو آزاد کرنا, یہ میرے پیغمبر کا کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سماج سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرمایا, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط چیزوں سے روکا ہے, وہیں پر میرے پیغمبر نے غلط رسم و رواج سے بھی لوگوں کو روکا ہے. میرے بھائیوں, آج ہم اپنی زندگی دیکھیں, ہمارا نعرہ تو ہے اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں اپنی نمازوں میں, اپنی عبادتوں میں, لیکن اپنی دنیا کے کاموں میں اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں. جبکہ قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے لوگوں رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے, بڑا نمونہ ہے. شادی کرنا ہو تو نبی کی زندگی دیکھو, زندگی کا کوئی وقت ہو تو نبی کی زندگی دیکھو, تمہارے گھر میں خوشی آ گئی, بچے کی پیدائش ہوئی, نبی کی زندگی دیکھو, تمہارے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی, نبی کی زندگی دیکھو, غمی میں بھی نبی کا نمونہ موجود ہے, خوشی کے لیے بھی نبی کا نمونہ موجود ہے, ہر طریقے سے نبی کا نمونہ موجود ہے. ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے رسم و رواج کے حوالے سے کہ ہم عبادات میں نبی کو لیتے ہیں لیکن رسم و رواج میں اپنی منمانی کر جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, نبی کا کام یہ بھی تھا کہ لوگوں کے سر سے بوجھ کو ہٹائے. آج ہم اس میں فیل نظر آتے ہیں, اور اگر اس پہ بھی دھیان دیں, جیسے شرک اور بدعات سے دور رہنے کے لیے دھیان دیتے ہیں, تو ہمارے بہت سارے کام سستے ہو جائیں گے, بڑی آسانی سے ہو جائیں گے, سماج کا بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تو تیسرا بڑا کام یہ کرنا ہے دیندار بننے کے لیے کہ رسم و رواج کو چھوڑیے, جانے دیجئے. جیسے آپ نے شرک کو چھوڑ دیا, لوگوں کی ملامتیں سنی, ایسے رسم و رواج بھی جانے دیجئے. دو چار لوگ دشمن ہو جائیں گے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن آپ کی زندگی سادی ہو جائے گی, سادگی سے آپ کا کام ہو جائے گا. اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے ایک بڑا کام یہ بھی کرنا ہے کہ جو چیز بری ہے خود اسے چھوڑیے, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بولیے. بول نہیں پا رہے ہیں تو اس کو برا سمجھ کے محفل سے 9-11 ہو جائیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آئیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, سورہ آل عمران آیت نمبر 104. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اے میرے بندو تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں, خیر کی طرف بلائیں, بیسٹ کی طرف بلائیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے, برائیوں سے روکے, اور جو لوگ ایسا کریں گے یہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سماج کیسا ہونا چاہیے, مسلمانوں کی بستی کیسی ہونی چاہیے. جہاں پر 10-20 گھر مسلمان رہتے ہوں, کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جن کو اچھائی اور برائی کا علم ہو, اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, ہمارے اسلاف نے لکھا ہے, اے دنیا کے لوگوں, جب بھی کسی نئی جگہ پہ گھر بنانا ہو, جب بھی کسی نئی جگہ پہ تمہیں بسنا اور بسانا ہو, تو 2 چیزیں ضرور دیکھ لیا کرنا. ایک, اس جگہ پر کوئی تمہاری دینی رہنمائی کرنے والا ہے کہ نہیں, کوئی دین کا جانکار ہے کہ نہیں, اور دوسرا یہ دیکھ لینا تم یا تمہارے بچے جب بیمار ہو جائیں کوئی ان کا علاج و معالجہ کرنے والا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر تمہاری بستی کے اندر عالم علماء نہیں ہوں گے, دین کی جانکاری رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے, تو تمہاری دین کی زندگی بگڑ جائے گی. اور اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا, اگر کوئی جسمانی علاج کرنے والا نہیں ہوگا, تو تم مر جاؤ گے. تو 2 چیزیں ضرور دیکھنا چاہیے.
دین کا جانکار ہے کوئی کی نہیں ہے، اور کوئی ڈاکٹر ہے کہ نہیں. آج ہم فیسلٹی دیکھتے ہیں، کہیں بھی گھر بنانا ہوتا ہے، خود اپنے گھر کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے چوراہے سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن دین نہیں دیکھتے ہیں. اس کے لیے سمجھتے ہیں میں ہوں نا، سستے میں مولوی مل جاتے ہیں، ایک فون لگاؤں گا مولانا ترنت بتا دیں گے. میرے بھائی آپ جہاں رہتے ہو وہاں یہ فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے، تب آپ کے دین کی حفاظت ہوگی. شیطان کبھی آپ کے گاڑی موٹر خراب کرنے نہیں آئے گا، آپ کے گھر کی دیواروں کو توڑنے پھوڑنے نہیں آئے گا. شیطان آپ کی موبائل خراب کرنے نہیں آئے گا. شیطان کی کوشش آپ کے دین کے خراب کرنے کی ہے. قرآن نے کہا شیطان کی بات کو اللہ نے نقل کیا جب اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اے اللہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال رہا، میرا چیلنج سن لے، میں اسے گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں آؤں گا، اس کو جنت میں تو جانے نہیں دوں گا، یہ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے. شیطان پوری کوشش کر رہا ہے، پوری ٹیم لگا چکا ہے، پوری لشکر پوری فوج لگا چکا ہے. میرے بھائیوں جس چیز کے لیے شیطان پوری محنت کر رہا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس کوئی علاج ہے عمل نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. گھر کی دیواریں مضبوط کر لو گے چور نہیں آئے گا، محلے کے بدماش لڑکے آپ کے گھر کی طرف نگاہ نہیں اٹھا پائیں گے. لیکن شیطان کو کیسے روکو گے؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، میرے پیغمبر فرماتے شیطان تو انسان کی رگوں میں اس کے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. اس سے لڑنے کے لیے آپ کو دیندار بننا ضروری ہوگا، اس کو ہرانے کے لیے آپ کو اللہ کے کلام قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہوگا، اس کو شکست دینے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، یعنی آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا ضروری ہوگا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو، اور جب بھی دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ، کوئی فاسق و فاجر و کافر بن کے دنیا سے نہ جاؤ، پورا مکمل مسلمان بنو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بن جاؤ. اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا. آج مزاج وہ نہیں رہا لوگوں کا، گاؤں میں وہ ماحول نہیں رہا کہ کوئی بھی گاؤں کا بڑا بوڑھا ہو کسی کے بچے کو کچھ برا کرتے دیکھے تو بول دے اور ڈانٹ دے، کان پکڑ لے. پہلے ایسا ہوتا تھا تو گاؤں کا ماحول ٹھیک رہتا تھا، سماج ٹھیک رہتا تھا، کم از کم محلے کے بچے اپنے باپ کے علاوہ دوسرے انکل سے بھی ڈرتے تھے. آج یہ ماحول نہیں ہے. آج خود کے پوتے اپنے دادا سے نہیں ڈرتے، اپنے باپ کے ادب نہیں کرتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بچوں میں تربیت کی کمی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بڑے بوڑھوں میں وہ سلیقہ نہیں رہا سمجھانے کا، وہ روب و دبدبا نہیں رہا، وہ خود کھو بیٹھے ہیں. اسی لیے آج ہمارے سماج میں یہ برائی پائی جا رہی ہے. برائیاں تو بہت ہیں، قدم قدم پہ برائی، گھر گھر میں برائی، فرد میں برائی، معاشرے میں برائی، گلی کوچوں میں برائی، محلوں میں برائی، مسجدوں میں برائی، مدرسوں میں برائی، ہر جگہ برائی ہی برائی نظر آ رہی ہے. لیکن برائیوں پہ بولنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں. ایسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. جبکہ قرآن نے فرمایا، اللہ عز و جل نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا، تمہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. ہم اچھے کیوں ہیں؟ ساری امتوں میں سب سے افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم برائی کو نہ تو کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور بھلائی کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں. جس دن سے مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا اللہ رب العالمین تمغہ و ٹائٹل بھی چھین لے گا. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین بنایا ہے. فضلتکم علی العالمین، کیا مطلب اس کا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب اللہ. اللہ فرما رہا ہے سارے جہانوں میں سب سے افضل بنو اسرائیل کو بنا دیا. لیکن بنو اسرائیلیوں نے جب غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، زبور کے اندر، تورات کے اندر ان کے اوپر لعنت بھی بھیجی اور فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر ذلت و مسکنت، فقیری، بھکاری، سب کچھ یہ بنا دیے گئے. ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کہے جانے لگے. ان کی غلطی کیا تھی پتہ ہے؟
قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79 پڑھے، ان کی غلطی بتائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنو اسرائیلیوں میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت برسائی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی اور اپنی اپنی حدیں یہ دونوں کراس کر گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کے اوپر لعنت برسائی گئی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ داؤد جو جن کے اوپر زبور نازل ہوئی، یعنی زبور میں ان کے لعنت کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں بھی ان کے اوپر لعنت برسائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی غلطی تھی، یا لمٹ اپنی کراس کر جاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ان کی بڑی غلطی کیا تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ یہ برائیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، اور اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنی بری حرکت یہ لوگ کرتے تھے۔ ایک تو برائی خود کر رہے ہو، دوسرے کو برائی سے روک بھی نہیں رہے ہو، یہ جرم اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے۔ ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل کی غلطی کیا تھی، بنو اسرائیلیوں کے اندر انکار منکر کا طریقہ نہیں موجود تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان میں جو اچھا ہوتا وہ دیکھتا کسی کو برا کرتے ہوئے تو روک دیتا، ٹوک دیتا، بھائی صاحب یہ برا کام ہے مت کرو۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تھی، رات ختم ہوتی تھی، صبح اس کے ساتھ خود کہتا تھا تم کیسے ہو، کیا حال چال ہے، چلو چائے پیتے ہیں، یعنی ایک ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کل کی بات کو چھوڑ دیتا، جو کل منع کیا تھا اس کو بھول جاتا، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آتا، کوئی رویے میں چینجنگ نہیں آتی، اس لیے اگلا برائی سے باز بھی نہیں آتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی سماج میں جب کوئی برائی بہت زیادہ عام ہو جائے اور اس برائی پر بولنے والا کوئی نہ ہو تو یہ جان لیجئے وہ برائی سماج کی سوشل برائی بن گئی۔ اب کوئی سماج میں ایسا نہیں رہا جو اس برائی پر زبان چلا سکے، جو لوگوں کو روک سکے، ٹوک سکے، اور یہ انتہائی زیادہ خطرناک بات ہے امت محمدیہ کے لیے، کم سے کم بہت بری بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے تم برائیوں سے روکو، اور برائی سے روکنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی برا کام کوئی کر رہا، آپ کا پڑوسی، رشتہ دار، گاؤں کا، کہیں بھی، طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے بول دو بھائی صاحب یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، ایسا نہ کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ منہ سے بولیں گے تو تماچا رسید کر دے گا، تو کم سے کم اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھو اور محفل چھوڑ دو۔ دل میں آپ کیسے برا سمجھ رہے ہیں، اس کی علامت و پہچان علماء نے لکھی ہے کہ دل میں برا ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس مجلس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، آپ وہاں سے نکل جائیں گے، دور چلے جائیں گے، کیونکہ آپ دل سے اس کام کو برا سمجھ رہے ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے برا سمجھنا یہ سب سے کمزور ایمان والا انسان ہے۔ برائیوں سے روکنا ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ نہیں باقی بچے۔ لے دے کے کون ہے پتہ ہے؟ مسجد کے امام صاحب۔ مسجد کے امام صاحب انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی یہ ضرور سوچتے ہوں گے میں بھائی کیوں کسی کو روکوں، کیوں کسی سے دشمنی لوں، لیکن وہ لیتا ہے دشمنی، اور یہ بہت بڑے جگر کا کام ہے بھائی، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ آج کے دور میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے ہوشیار، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کسی کو کیا روکنا بھائی، جو کر رہا اپنے میں کر رہا، کسی کو ٹوکو نہ، روکو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، جانے دو جو کر رہا ہے، بس اچھی اچھی باتیں جو بتانی ہے بتا دو۔ یہ اچھے اچھے لوگ، آج پڑھے لکھے لوگ اثر و رسوخ والے بات کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام نے یہودیوں کی جو لعنت برسائی گئی قرآن کی اس آیت میں، اللہ نے یہی بات ذکر کی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائیاں خود کرتے تھے اور دوسروں کو کرتا ہوا دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ آج آپ لوگوں میں دیکھیے بہت ساری ایسی برائیاں ہوں گی جو برائی کی جاتی ہے لیکن نہ ہم منع کر رہے ہیں نہ آپ منع کر رہے ہیں، اور دونوں لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کر رہے ہیں، اور کبھی اگر ٹوک بھی دیا، اندر کی ضمیر نے آواز بھی دے دی کہ بھائی یہ جو کر رہے تھے غلط تھا، چپ، تو بھی تو کر رہا ہے، تو کون سا بہت پاک صاف ہے، اگلے کی زبان بند۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تم بولو نہ ہم بولیں، لہٰذا برائی صحیح ہو، اور اسی سے لوگوں نے فارمولا بھی ایجاد کر رکھا۔ کئی بار سننے میں آیا، لوگ کہتے ہیں کاروبار کی دنیا میں، بھائی میں اس سے راضی تھا اور جس کے ساتھ میرا معاملہ ہوا وہ بھی راضی تھا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟
برائی اگر غلط ہے، اسلام میں برائی ہے، تو آپ کے راضی ہونے سے، اگلے کے راضی ہونے سے، پورے سماج کے راضی ہونے سے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے. وہ برا ہے تو برا ہے. اسے بہت سارے کاروبار کی دنیا میں یہ لوگ مانتے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر بتا کے کیا جائے کہ میں بھائی آپ کو 100 دے رہا ہوں، 10,000 دے رہا ہوں، میں 12,000 لوں گا، 2,000 سود انٹرسٹ. اگلا کہا ہاں ٹھیک ہے 12 نہیں 12.5 لے لینا، لیکن تو ابھی دے. راضی ہو گیا اور آپ نے شرط بھی لگائی، مکمل سودی کاروبار ہے، مکمل سود پہ یہ آپ قرض دے رہے ہو، اس کے راضی ہونے سے یہ حلال نہیں ہو جائے گا. وہ آپ کو 2,000 2,500 جو آپ نے مانگا ہے ایکسٹرا، یہی تو سود ہے. راضی ہونے سے یہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، جو برا ہے اس سے دور رہا جائے اور لوگوں کو اس سے روکا جائے. میرا وقت ختم ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو دیندار بننے کی توفیق عنایت فرمائے. دینی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ شرک کو اپنی زندگی سے نکالیے، توحید اپنی زندگی میں لائیے، بدعات کو نکالیے، سنت پر عمل کریے، رسم و رواج اور خرافات سے اپنے آپ کو دور کریے، سادگی کو اپنائیے اور برائیوں سے خود کو دور کریے، دوسروں کو دور کرنے کی کوشش کریے. اچھی باتوں کا حکم دیجیے، اچھی باتوں پہ عمل کیجیے. اسی کو دینی زندگی کہتے ہیں. اور قرآن و سنت کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈریے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، اصلاح فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کرے، ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.